کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی تباہی کا سامان کیا۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر جس گھر میں زنا کی فلمیں دیکھی جائے گی اس گھر میں برکت کا نزول کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس گھر میں پکچریں چلے گی ہیرو ہیروئن کو بھاگتا ہوا دکھایا جائے گا، جس گھر کے اندر زنا کی ترغیب دی جائے گی اس گھر میں برکتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ جملہ کڑوا لگے تو معاف کر دینا، مراد آباد والوں غور سے سنو، جس گھر کی برکت کو اللہ اٹھا لے ملا کی دعا اور تعویذ، اس گھر میں کبھی برکت نہیں لا سکتے، اس لیے کہ خدا کی طاقت کے سامنے انسان بے بس ہے۔ خدا کی شان یہ ہے وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ جو چاہے فیصلہ کرے، وہ عادل ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ انسان بے بس ہے، بے بس، لیکن یاد رکھنا اہل وجاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی شان الگ ہے، مگر یاد رکھنا ہم جیسے انسان تو بے بس ہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زنا کر کے گھر کی برکت کو ختم کر کے صرف تعویذات کے سہارے اور اللہ اکبر بزرگوں کی دعاؤں کے سہارے گھر میں برکت کے متلاشی ہو، واللہ اللہ نہ چاہے تو پھر گھر میں کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ ہم لوگ اہل توحید اہل سنت صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اب سنو، غور سے سنو، میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں، حضرت مالک کہیں گے آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو، آگ کی جہنم کی آگ کی سلاخیں آنکھوں میں پھیر دو۔ جب آنکھوں میں پھرے گی وہ کمزور آنکھیں، وہ ننھی ننھی آنکھیں جس میں اگر ایک چھوٹا سا تنکا جائے، تنکا تو آدمی برداشت نہیں، پیاس کے ننھے سے ذرات جائے تو برداشت نہیں کرتا، حتیٰ کہ نیم کا ٹھنڈا سرما لگے تو آنسو ٹپ ٹپ نکلتے۔ نیم کا سرما جو آنکھ برداشت نہ کر سکے، جب زنا کی وجہ سے اور حرام دیکھنے کی وجہ سے ان آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، کیا بنے گا ان آنکھوں کا؟ اور جب فرشتے آگ کی سلاخیں اس آنکھ میں پھیریں گے تب وہ انسان ان فرشتوں سے کہیں گے ہم پہ رحم تو کرو نا، ہم قابل رحم ہیں، ہم پہ رحم کرو، ایک لمحے کے لیے رحم کرو۔ وہ کہیں گے ظالم، تو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، حرام دیکھتا تھا، اور آج ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم رحم کریں، ہم تو اللہ کے بندے، تو نے نافرمانی کی اللہ کی، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے جو حکم ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے زانیوں کے حوالے سے، یہ تو میں نے اختصار کے ساتھ ایک حدیث پڑھی۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں آج زنا افیئر کے نام پر بڑھ رہا ہے، میرے بھائیو اس طرف نہ جاؤ، بلکہ نکاح کو اتنا سستا کرو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، نکاح کو اتنا آسان کرو زنا کرنا مشکل ہو جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ظالم معاشرے نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب لوگ زنا کو آسان سمجھنے لگے ہیں۔ نہیں، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں بیماریاں ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے کے اندر بے برکتی ہوگی، جس معاشرے میں زنا ہوگا اس معاشرے میں تباہی ہوگی۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کر دوں، جو زنا کرتے ہیں اللہ ان کے یہاں عیبی اولاد پیدا کر، عیبی اولاد ان کے گھروں میں۔ اب کسی گھر میں عیبی اولاد دیکھنا تو قیاس مت لگا لینا کہ اس نے زنا ہی کیا ہوگا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بطور سزا عیبی اولاد دی جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بطور امتحان عیبی اولاد دی جاتی ہے۔ کسی کا امتحان بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا، اللہ والوں کا امتحان ہوا۔ تو میرے بھائیو زنا کی طرف نہ جاؤ اور نکاح کرو، اور نکاح جلدی کرو۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اگر گھر والے نکاح کرنے میں تاخیر کرے تو نوجوانوں کو یہ گھر میں عرضی رکھنے کا حق ہے کہ
میری شادی کر دو لیکن حرام کی طرف نہ جاؤ. اور آخری میں بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں, اگر ایسا نہیں کیا تو زنا وہ بدترین فعل ہے میرے بھائی, نسلوں تک اس کی سزا ملتی رہے گی. روزی میں برکت نہیں ہو سکتی, روزی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی, چہرے کا نور اٹھا لیا جائے گا, عمر گھٹا دی جائے گی, کئی پناہ نہیں ملے گی. جنہوں نے جوانیوں میں زنا کیا ہے, بڑھاپا اس قدر ان کا دردناک ہے, وہ بستر میں منہ چھپا چھپا کر روتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی. وہ موت مانگتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی. جوانی میں پاپ کرنے والے, جوانی میں آوارگی کرنے والے, جوانی میں عیاشی کرنے والے, جوانی میں عیش کرنے والے دردناک زندگی گزارتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں رہتا. اس لیے کہ جس کی طرف سے خدا کی نظر رحمت پھر جاتی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آج سے پہلے اگر گندی فلم دیکھی ہو, آج سے پہلے کوئی زنا کا کام کیا ہو, آج سے پہلے کسی لڑکی سے ناجائز تعلقات رکھا ہو, آج سے پہلے کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہو, آج کی اس محفل میں سچی توبہ کر لو, کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آج ہی کھلا ہے. جس دن مر جاؤ گے, روح کا جس رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا, توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو جائے گا. اللہ اللہ. ایک بزرگ مجذوب تھے, وہ بستی میں لوگوں سے کہتے تھے, لوگوں اللہ سے صلح کر لو, لوگوں اللہ سے صلح کر لو, لوگوں اللہ سے صلح کر لو. بستی میں کہتے پھرتے تھے لیکن اللہ والوں کی بات پہ کون توجہ کرتا ہے. اور جب قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں کہتے تھے, اے اللہ ان سے صلح کر لے, اے اللہ ان سے صلح کر لے, اے اللہ ان سے صلح کر لے. تو لوگوں نے کہا, بابا بات بستی بدلتی ہے, بات بدلتی ہے. آپ بستی میں کہہ رہے تھے کہ لوگوں اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے, جملہ کیوں بدل گیا قبرستان میں؟ بزرگ فرماتے ہیں, بابا بات یہ ہے کہ جب انسان زندہ تھا تو اللہ اس سے صلح کرنا چاہتا تھا, اللہ اس سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا, اسی لیے کہہ رہا تھا اللہ سے صلح کر لو. اللہ بندے کو, زندہ بندے کو روزانہ پکار کر کہتا ہے, رات کے آخری حصے میں اللہ کہتا ہے, اے میرے بندو, رات کے پاپیوں, رات کے مجرموں, آؤ صبح پھوٹنے سے پہلے توبہ کر لو تاکہ اپنے دامن کرم میں, دامن رحمت میں تمہیں چھپا لوں, جگہ دے دوں. اللہ ہر رات پہلے آسمان پر تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے, آؤ مجرموں میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے پہلے پھر صدا لگاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, آواز دیتا ہے بندوں کو جیسا کہ اس کی شان ہے, میرے بندوں آؤ دن گزرنے سے پہلے پہلے دن کے مجرموں توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں. ہائے انسان, تیری غفلت پر افسوس ہے, لیڈر بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے, ایم ایل اے ایم پی بلائے تو دوڑا دوڑا جاتا ہے. روزانہ میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے, میرا اللہ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, میرا اللہ جو ہماری ستر پوشی کرتا ہے, وہ ستار ہے, عیبوں کا چھپانے والا ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, اگر اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ نہ ڈالا ہوتا تو نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے, نہ ہم لوگ یہاں بیٹھنے کے قابل ہوتے. کتنا کرم ہے, گناہ کرتے ہیں, عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ارے بیوی اتنی محبت کرتی ہے لیکن ہمارے عیب دیکھتی ہے تو اپنے میکے میں جا کر بیان کرتی ہے. امی اتنا پیار کرتی ہے, ہمارے عیب دیکھتی ہے تو ابو کو بیان کرتی ہے. ابو اتنا پیار کرتے ہیں, ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو امی کو بیان کرتے ہیں. بھائی لوگ اتنا پیار کرتے ہیں, ہمارے عیب دیکھتے ہیں تو بھائیوں کو بیان کرتے ہیں. کتنا میرا مولا پیارا ہے, کیسا کرم کرنے والا ہے. اتنے ہم جرائم کریں, اتنے گناہ کریں, پردے پہ پردے ڈالتا ہے, پردے پہ پردے ڈالتا ہے, پردے پہ پردے ڈالتا ہے. اللہ کے بندو, سب کی محبتوں کا خیال کیا, ذرا رب کی محبت کا بھی تو خیال کرو. جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا, ایک حدیث پڑھنے چلا تھا, آؤ میرے اللہ کی کے فرمان پر عمل کرو. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, آج سچی توبہ کر لو, اپنے آپ کو بدل دو, زندگی میں تبدیلی پیدا کر لو, زندگی میں انقلاب پیدا کر لو. پتا ہے اللہ نے کیسے کیسوں کو معاف کیا؟ بس یہ روایت پڑھ کے بات ختم کروں گا تاکہ میرا جوان جو گانے سن کر مجرم ہو گیا, جو زنا کر کے مجرم ہو گیا, جو عورتوں سے پیار کے نام پہ مجرم ہو گیا, ان کو دھاڑس بندے کہ ہم توبہ کریں تو اللہ ہمیں معاف
کرے گا, اللہ ہماری مغفرت کرے گا. دل کے کانوں سے سننا. اور میری بہنیں بھی اگر موجود ہیں, آج کل لڑکیوں میں بھی سیریل دیکھ کر کے ایک عجیب سا بھوت سوار ہے, افیئر کا, دوستی کا, ناجائز تعلقات کا. نہیں, ہمارے یہاں شادی سے پہلے کوئی دوستی نہیں ہے, لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں ہے. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں, میرے آقا نے فرمایا اگر مریم جیسی عورت ہو پاک دامن اور داؤد جیسا پاک دامن مرد ہو اور دونوں تنہائی چاہیں تو میں دونوں کو تنہائی کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی, کالج کے لڑکوں سے دوستی, یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی, اور پھر ماں باپ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو پرانے خیال کے ہیں, آج تو نیا دور ہے. اگر میری بیٹیا کسی لڑکے سے دوستی کر رہی ہے تو کیا ہماری بیٹی ایسی پاپی ہے, ایسی مجرم ہے؟ میں کہتا ہوں سن لو, کسی کی بیٹی پاپی نہیں ہوتی, کسی کی بیٹی مجرم نہیں ہوتی, مگر اندر جو نفس ہے, نفس وہ برائی کا حکم دیتا ہے, وہ برائی پہ ابھارتا ہے. بیٹیاں کسی کے ساتھ نہ بھاگتی اگر گھروں کے اندر پردے کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں تقدس کا نظام ہوتا, اگر گھروں میں پارسائی کا نظام ہوتا. ہماری بیٹیوں کو 50 سال پہلے چچا زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, مامو زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, خالہ زاد بھائی سے بھی پردہ کرایا جاتا تھا, دیوروں سے بھی پردہ کرتی تھی, جیٹ سے بھی پردہ کرتی تھی, بہنوئی سے بھی پردہ کرتی تھی. اور آج اسکول کے لڑکوں سے دوستی نہیں. کسی کو برا لگتا ہے, 1000 بار برا لگے, ہمارا مذہب یہی ہے اور یہی ہے. اگر کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر بھونکتا ہے کہ مولوی پردے کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم تم سے نہیں کہتے, ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں. اور ہماری بیٹیوں کو کہنے کا ہمیں حق ہے کہ ہر آدمی اپنی بیٹی کا ذمہ دار ہے. بیٹی صرف اس کے باپ کی بیٹی نہیں, بیٹی تو پوری ملت کی بیٹی ہوتی ہے, بیٹی تو پوری قوم کی بیٹی ہوتی ہے. میرے نبی نے حاتم طائی کی بیٹی کو جب بغیر دوپٹے کے دیکھا تو اپنی مزمل و مدثر والی چادر اس کے سر پہ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا, بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوا کرتی. ہمارے یہاں بیٹی کی اہمیت ہے. اور یہ تو ظلم کرتے ہیں, یہ تو پردہ ظلم لگتا ہے تمہیں. کیوں ظلم لگتا ہے پتہ ہے؟ میں گالی گلوچ کا عادی نہیں, لیکن ایک بات آپ کو بتا, پردہ ان کو ظلم کیوں لگتا ہے؟ کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے, کتے چاہتے ہیں کہ بکری باہر نکلے. کیوں کتے صاحبو, بکری سے تمہیں اس کی آزادی سے کیا پیار؟ کہا یہ گھر میں رکھا اس کے مالک نے ظلم ہے. ہم نے کہا ظلم نہیں, مالک کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ آوارہ کتے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر بکری کو باہر بھیجوں گا تو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے. اس نے محبت سے گھر میں رکھا ہے تاکہ آوارہ کتوں کی نظر نہ پڑے. تو ایک مالک کے نزدیک بکری کی جتنی عزت ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ ہمارے یہاں بیٹی کی عزت. توجہ آپ کی, ہمارے یہاں اب آپ کہیں گے بیٹی کی کیوں اتنی عزت ہے؟ میں نے کہا اس لیے اتنی عزت ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی کا روپ معمولی روپ نہیں ہے. بیٹی کا روپ سیدہ, طیبہ, طاہرہ, خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا روپ ہے. اور وہ ایسا روپ ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کھڑی ہوتی ہے. جب وہ شہزادی نبی سے ملنے آتی ہے تو میرا نبی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے. بیٹی یہ ہے. اوروں کی بیٹی کیا ہے مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں بیٹی, اب سن لے بیٹی کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹی فاطمہ الزہرا ہے, ہمارے یہاں بیٹی بنت صدیق عائشہ صدیقہ ہے, ہمارے یہاں بیٹی حضرت سیدہ زینب کبریٰ ہے. جب بیٹے کٹ جاتے ہیں تو بیٹی ہی ہے جو پورے قافلے کو کربلا سے بچا بچا کر کے مدینہ منورہ تک لاتی ہے. نعرہ تکبیر. اس لیے بیٹی کی عزت, ہمارے بیٹی
بیٹے کی عزت اس لیے ہمارے یہاں بیٹی برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں, ہمارے یہاں بیٹی وہاں کھڑے رہ کر خطبہ دینے والی کا نام ہے. جہاں مرد کٹ جائے تو پھر بیٹی بولتی ہے اور اس شان سے بولتی ہے کہ لگتا نہیں کہ بیٹی بول رہی ہے, ایسا لگتا ہے جیسے بیٹی کا بابا بول رہا ہے. اور ہوا دربار کوفہ اور دمشق میں جب علی مرتضیٰ کی باب مدینۃ العلم کی شہزادی زینب نے خطبہ دیا تو دیواریں دہل گئی اور لوگ کہنے لگے علی کہاں سے آ گئے, تو لوگوں نے کہا علی نہیں ہے, علی کی شہزادی بول رہی ہے. یہ ہمارے یہاں بیٹیاں, بیٹیوں کا مقام, اس لیے ہم بیٹیوں کو بہت عزت سے رکھتے ہیں, بہت عزت. ہمارے یہاں بیٹی جنت ہے, جنت. ہمارے یہاں بیٹی پیٹ میں ٹکڑے کر کے گٹر میں بہانے. توبہ کرو, جب اللہ والے موجود ہوں توبہ کرو. اللہ نے گارنٹی دی, اللہ نے وعدہ کیا, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا. کچھ بھی ہوا توبہ کرو, سچی توبہ. مگر توبہ کون سی؟ ہر مجمع میں جو کرتے ہیں وہ نہیں. کان کھینچنا, گال پٹنا, استغفر اللہ کہنا, یہ والی توبہ نہیں. یہ غیر تربیت یافتہ پولیس ہے, ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, اللہ والو ہٹ جاؤ وہاں سے. ان کو جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, وہ کہاں بیٹھیں گے میرے بھائی, ہٹو وہاں سے, ڈسٹرب مت کرو, بات آخری مرحلے میں ہے. یہی تو غیر تربیت یافتہ ماحول کی نحوست ہے. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ لوگ, ہٹو میرے بھائیوں, خاکی وردی والے میرے بھائیوں, اللہ تمہارا نصیبہ چمکا دے, وہاں سے ہٹ جاؤ. جگہ نہیں, وہ بیٹھیں گے کہاں, ان کو ایک کھڑے رہنے تو, بات آخری مرحلے میں. ایک بار درود شریف پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بات تو سنیوں کے جلسے میں پولیس کا کوئی کام ہی نہیں ہے, ڈنڈے والوں کو, یہ ڈنڈے والی قوم نہیں, یہ جھنڈے والی قوم ہے. یہاں کوئی ڈنڈا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں, اور اگر لوگ ہمیں کچلتے ہیں تو ہم ان سے محبت سے کہتے ہیں نہ کچلو, ہم کچلنے کی چیز نہیں. میاں کو کچلا, مجھے کچلا, ناخن لگا دیا, یہ بھی آپ کی محبت کی نشانی لے کے جائیں گے. ہاں, ناخن. اچھا, اچھا, معاف کیجئے, میں سمجھ رہا تھا میرے ساتھ. حضرت فرما رہے خاکساران حق ہے, یہ میرے مجاہد ملت کی ٹیم. مجھے ایسا لگا پولیس والے, لیکن وہ میں سوچا تھا اتنی بدنظمی کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ غوث پاک کی محفل ہے. غوث پاک کی محفل جو سجتی تھی, یہ اس کا بچا ہوا حصہ, یہ ان کی خیرات ہے. اپنا کوئی کمال نہیں, جلسے والوں کوئی کمال نہیں. یہ غوث پاک جس کو بلاتے اس محفل میں وہ آتا ہے. یہاں ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. وہ خاکساران حق کو میں سلام کرتا ہوں, مجھے ایسا لگا کہ پولیس والے, لیکن بہرحال ان کو بھی سلام, ان کی اللہ انہیں برکتیں دے, لیکن تھوڑا سا وہ بھی دماغ سے کام لے. ان کو جگہ نہیں بیٹھنے کے لیے, کہاں بیٹھے گا انسان, اسٹیج پہ جگہ نہیں, لوگ کھڑے ہوئے, ہم ان کو ابھی بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں, اس پہ ظلم نہیں ہوگا, کیسے کہ ان کو بیٹھنے, کیونکہ جگہ نہیں ہے, جگہ نہیں ہے. یہ تو حضرت اختر میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے, ان کے مرشد حضور سرکار کلہ کی خاص نگاہ ہے کہ ان کی محفل میں اتنے لوگ جمع ہو گئے, ورنہ آج کس کے لیے کون آتا ہے. تو بات آخری کر رہا تھا, اس کو سن لے, بات ختم. ایک بار درود شریف بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیکم. آخری بات, کچھ بھی کیا توبہ کر. وہ والی نہیں, کان کھینچنا, گال پیٹنا, استغفر اللہ, وہ والی. کون سی توبہ؟ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلے اور دوبارہ اسی سوراخ سے تھن میں نہ جائے, ایسی گناہ سے نکلو, پھر ادھر کا رخ مت کرو, پھر مت پلٹ کر جاؤ اس طرف. یہ توبہ, ایسی توبہ کرنے والوں کے ساتھ جنت کی ضمانت ہے, جنت کی بشارت ہے. سدھر جاؤ. تو بستی میں بات کر رہا تھا, بیچ میں نکل آئی کہ جب تک وہ زندہ تھے, بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار تھا. معافی مانگ لو, میں معاف کر دوں گا. انہوں نے توبہ نہیں کی, اب مر گئے اور عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ ان سے صلح کر لے, اللہ ان سے صلح کر لے. لیکن اب جب عذاب میں گرفتار ہو گئے تو اب اللہ ان سے صلح کرنے کو تیار. یہ اللہ سے صلح بھی لگتا ہے.
आहें भरता है। फारूक आजम ने फरमाया रसूलुल्लाह की चौखट पर ये काम तुम कर रहे हो, खाक उठा के सर पे डालते हो, रोते हो, बिलकते हो, आहें भरते हो, बात क्या है? तो फारूक आजम से उस जवान ने कहा, ऐ मेरे भाई उमर, आका की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है हाजिरी देने का, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप इजाजत ले लें, आप हुजूर से अर्ज कर दें कि हुजूर मुझे इज़्न हुजूरी अता कर दें, हाजिरी की इजाजत अता कर दें, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम से फारूक आजम ने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, एक जवान है चौखट पे बैठा है, सर पे खाक डाल रहा है आका, और वो आपकी बारगाह में हाजिरी देना चाहता है, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दे दें तो वो हाजिर हो जाएं। वो जवान आ गया, अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, वो जवान आया, आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, मुसलसल टप टप आंसू टपक रहे थे, निदामत और शर्मिंदगी चेहरे से जाहिर थी, सर झुका हुआ था। आका ने फरमाया, ए जवान क्या हुआ? उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इतनी अर्जी लेकर आया हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। आका ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज की, आका मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया है, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ आका मेरे लिए दुआ फरमा दे। मेरे करीम आका ने फरमाया क्या गुनाह हुआ ये तो बताओ। उसने अर्ज की, आका शर्म आती है बताते हुए, ऐसा गुनाह हो गया है, अब उसका जिक्र करते हुए शर्म आती है, बहुत बड़ा गुनाह है आका। करीम आका ने फरमाया क्या सहन दिया? अब आका तवज्जो करें, आका कैसे करीम है। आका उस वक्त मेरे करीम आका ने फरमाया बता क्या हुआ? अब वो जवान कहता है, मैं फिर माजरत चाहते हुए हया के पर्दे में थोड़ा सा खुल करके ताकि सबको बात समझ में आए। उस जवान ने कहा, आका बात इतनी है कि मेरे नफ्स ने मुझ पर गलबा किया, और मैं जो है नफ्स का गुलाम बनकर मैंने ये करता था कि मैं जब भी कोई मर जाता, इंतकाल कर जाता, तो मैं लोगों के कफन चुराता था, मैं लोगों के कफन चोरी करता था। उस जमाने में कपड़ा हाथ से बुना जाता था, कपड़ों का की किल्लत थी तो लोग कफन भी चुराते थे। आज शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होगा कफन चोरी का, क्योंकि कपड़ा इतना सस्ता हो गया, इतनी वाफर मिकदार में हो गया कि लोग कोई कफन वफन नहीं चुराते होंगे। आज ये गुनाह दुनिया में शायद नहीं होगा इंशाअल्लाह। लेकिन बहरहाल उस जवान ने अर्ज की, मेरे आका मैं कफन चोरी करता था, और फिर एक कब्र पर मैं गया कफन चोरी करने, तो जैसे ही मैंने कफन निकाला, खूबसूरत सी लड़की थी। मैं अल्लामा अरशदुल कादरी का सहारा लेते हुए थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाने के लिए बात अर्ज करूं। अल्लाह अल्लाह, यानी कि बात यूं है कि चांदनी रात थी, कब्रिस्तान का सन्नाटा था, और कब्रिस्तान में मेरे सिवा कोई नहीं था। चांद की दूधिया दूधिया रोशनी जो है वो छन छन करके आ रही थी, कब्रों पर पड़ रही थी, सुकून था, सन्नाटा था, कैफ सुरूर का माहौल था। मैंने ताज़ा सी कब्र खोली, खोलने के बाद मैंने जैसी लाश निकाली, वो किसी मर्द की लाश नहीं थी, वो किसी औरत की लाश थी। औरत में भी एक दोशीज़ा यानी खूबसूरत जवान की लाश थी। जैसे ही मैंने कफन निकाला, चांद की दूधिया रोशनी उसके खूबसूरत जिस्म पे पड़ी, और वो लड़की और खूबसूरत दिखने लगी। शैतान और नफ्स ने मुझ पे मुकम्मल गलबा किया, और मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, और मुझसे वो कुछ करा दिया, अब मैं बयान नहीं कर सकता। यानी क्या कराया? उसने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर ज़िना किया। उस जवान ने मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान में ज़िना किया, और उसके बाद जब वो कहता है, आका जब मैं बदकारी कर चुका तो मैंने देखा वो लड़की खड़ी हो गई, और खड़ी होकर कहती है, बदबख्त तूने मुझे नापाक कर दिया, इन मुर्दों के दरमियान क्या मुंह लेकर मैं रहूंगी, क्या मुंह लेकर रहूंगी? तूने मुझे नापाक किया, तूने मुझे नापाक किया। खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे, खुदा तुझे कभी माफ न करे। मैं भागा, कफन और लड़की को छोड़ के भागा। आका ओ दिन और आज का दिन है, करार नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं। खाता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती हुई महसूस होती है। लेटता हूँ, सदाए बाज गश्त कानों में टकराती महसूस होती है। आका परेशान हूँ, कहीं करार नहीं, कहीं सुकून नहीं। जिंदगी में गुनाह करते करते ये लम्हात जरूर आते हैं जब इंसान गुनाह कर चुका होता है तो अल्लाह उस पर तबाही मुसल्लत कर देता है। अल्लाह ना करे कोई उस मंजिल पर पहुंचे। ऐ मेरे आका के गुलामों, मेरे आका का नाम लेने
میرے والو، اس سے پہلے کہ یہ منزل آپ پر ہم پر آئے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ کے یہاں آنا، کیسے آنا؟ طریقہ بتاتے ہیں حضرت ذوالنون مصری، طریقہ کیسے آنا؟ ایسے آنا جیسے بچہ ماں کے یہاں آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ماں سے لپٹتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ۔ ذوالنون مصری کا انداز، صوفیہ نے اسی طریقے سے دین سمجھا، حالانکہ اللہ کی ذات تمثیل سے پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے یہاں ہو، ایسے ہو جیسے بچہ ماں کے۔ ماں کیا پیار کر سکتی ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے۔ کہتے ہیں ذوالنون، بچہ ماں کے پاس آتا ہے، ماں کہتی ہے ہٹ، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے۔ ماں کہتی ہے ہٹنا، پھر وہ آ کے لپٹتا ہے۔ ارے چھوڑ، پھر لپٹ۔ جب لپٹتا ہے، ماں کی ممتا اس کو سینے سے لگا ہی لیتی ہے۔ بلا تمثیل اللہ کے بندو، ماں کا پیار کوئی حیثیت نہیں رکھتا، میرا اللہ اتنا پیار کرتا۔ وہ جوان کہتا ہے سکون نہیں ہے آقا، قرار نہیں ہے آقا۔ میرے کریم آقا کہتے ہیں کہ جو جتنا علم والا ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا جتنا قریبی ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا۔ جیسے اس نے کہا میں نے زنا کیا مردے کے ساتھ، ایسے حضور علیہ السلام نے کہا جلدی باہر نکل، ہے جوان جلدی نکل، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے آگ نہ برس۔ کچھ لوگ یہ روایت پڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے بھگا دیا، نہیں، حضور نے اس کو نفرت کی وجہ سے نہیں بھگایا، حضور نے اللہ کی خشیت کی وجہ سے اس کو کہا جلدی نکل، ورنہ وہاں تو شان یہ چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ اس عطے دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا نے کہا جلدی نکل جوان، آگ نہ برس پڑے، جلدی نکل۔ وہ جوان نکل گیا، اب اس کا رونا، آہیں بھرنا، گڑ گڑانا اور بڑھ گیا، آنکھ سر پہ کھاک ڈال۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کہتے 40 دن بیت گئے۔ ایک دن اس نے کہا اللہ اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیرے یہاں معافی نہیں ہے، نہ اس کی نہیں ہے، تو مجھے ایسا عذاب دے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ میرے بعد کسی کو، دے دے ایسا عذاب۔ اور اگر تیرے یہاں معافی ہے اور میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، تیری رحمت بڑی ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے اور آقا کو سلام پیش کیا، عرض کیا آقا کیا حال ہے اس زانی کا؟ آقا نے کہا دیکھو جبریل کیا کیا اس نے۔ تو جبریل کہتے ہیں مبارک ہو آقا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کفن چور کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کری، آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ آقا نے کہا اس کی معافی ہو گئی؟ کہا حضور صرف اس کی معافی نہیں ہوئی بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب کی امت سے پیار اتنا ہے کہ محبوب کو جا کے بتا دو اگر اس کفن چور سے بھی بڑھ کر کوئی گناہ کرے گا اور سچی توبہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اس مجمع میں ایسا کوئی کفن چور والا معاملہ نہیں ہے، جب اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی کرے۔ یہ سادات علماء نائبین رسول آل رسول اور پھر صاحب مزار ہے، کیا سچی توبہ کر نہیں سکتے ہم لوگ؟ بولو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا، پھر سچی توبہ کر کے جاؤ۔ آج کے بعد گانے، غزلیں، فلمیں، گندی پکچر اور خاص طور پر نامحرم عورتوں کو دیکھنا تکنا، اس سے بچیں گے، اور زنا سے تو بار بار بچنے کی دعا کریں گے۔ اللہ مجھے ہماری نسلوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اے اللہ اس مجمع میں ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں تیرے محبوب کے پڑوس میں۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ، آئیے سب توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
पक्की बात है, इंशाल्लाह सब अमल करेंगे। एक वादा कर लें बस, जो गुनाहों से बचा लेती है वो नमाज का पाबंद आज से कौन कौन होगा? हाथ उठा करके सादात कोलमा को सुभान अल्लाह। वादा नहीं भी करोगे भाई तो नमाज फर्ज है, लेकिन वादा करो ताकि ये बुजुर्गों की दुआएं लग जाए। बोलो नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह? जो ऐशा पढ़ के नहीं आया ऐशा पढ़ेगा जाके इंशाल्लाह। आज से अभी से नमाज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी बदलेंगे इंशाल्लाह। अब एक गुजारिश, अगर आप उठकर गए तो इतनी ये मजमा सजता है ना, लाखों रुपए भी लगते हैं और सैकड़ों लोगों की कई दिनों की मेहनत भी लगती है। अगर आप उठ करके गए तो पूरा मजमा बिखरेगा, महफिल खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, जो जहां बैठा है वहीं बैठा रहे। कोई हाजत हो तो अलग बात है, लेकिन आगे का प्रोग्राम आप डिस्टर्ब नहीं करें। हजरत की खूबसूरत गुफ्तगू आपको सुनना इंशाअल्लाह ताला। अगर मुझे एयरपोर्ट नहीं पहुंचना होता तो मैं जरूर यहाँ बैठता, लेकिन चूंकि 6 बजे की फ्लाइट है, मुझे पहुंचना है, तो मैं